حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہیل ابن سعد سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان و اخلاق سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان و اخلاق سے راتوں میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں ایمان و اخلاق کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور انہی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنے سے 700 گنے تک بڑھائی جائیں گی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے کہ روزہ تو میرا ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہیں نہ شور مچائے، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ یا جنگ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آ، اور برائی چاہنے والے باز آ، اور اللہ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر۔ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا، اس میں رات ہے 1000 مہینوں سے بھلی، جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور ساری خیر سے پورا بدنصیب محروم رہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم میں واز فرمایا تو فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ یہ مہینہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ جو اس ماہ میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی اور روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہ کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہوگی، اور اسے روزہ دار کا سا
ثواب ملے گا، اس کے بغیر روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے، اور جو روزہ دار کو سیر کرائے اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔